تو میں اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں لیکن I'll give you like two root causes جو ہو سکتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا I can't say it's black magic or it's not black magic. Initial تو مجھے پتا was black magic but the root causes of my own experience وہ مجھے نہیں پتا. So بتائیے. let's see. Root cause A. So we used to live abroad. وہاں پہ میرے ابو کو ایک بار بہت بڑا اسٹروک ہوا تھا. میرا چھوٹا بھائی تھا, he was 11 months, he was going to die. میں اس وقت 11 years کی تھی اور مجھے یاد ہے کہ میری پوری فیملی, my sisters, میری امی, سب میں گھر آئی, like everybody was in the hospital. اور ہمیں سمجھ نہیں آئے. میرا بھائی بہت چھوٹا تھا اور اس کو دوبارہ اٹیک ہوا. تو اس وقت جہاں پہ ہم لوگ تھے وہاں پہ ڈاکٹرز نے کہا تھا یہاں فیسلٹیز نہیں ہیں تو یو مے ہیو ٹو گو ابراڈ. تو میرے ابو واپس آ گئے تھے ہم لوگ کو لے کے پاکستان. تو جب ہم لوگ وہاں گھر خالی کروا رہے تھے اپنا جہاں ابراڈ میں, وہاں پہ گھر خالی کرتے ہوئے there was کیا بولتے, there was like a بوتل کے اندر there was a snake اور اس بوتل کے اوپر خون سے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی لائک سمبلس. کسی کو اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں ہوا کہ یہ کیا ہے. اینڈ دے کال دا پریسٹ. وہاں پہ انہوں نے بولا کہ یہ اٹس ایکچولی ہم لوگ کا اٹ واز اے فارم آف ووڈو. تو پھر انہوں نے کہا تھا یہ اس کے لیے تاکہ پوری فیملی مر جائے ایسے کچھ. لیکن اینی وے لائف اینڈ ڈیتھ از ان اللہ سبحانہ تعالیٰ's hands. ہم لوگ نہیں مرے لیکن وی کیم بیک. تو اس وقت سب دیکھتا ابھی ہم لوگ پاکستان میں تھے لیکن اسٹرینج چھوٹی چھوٹی اسٹرینج لائک چیزیں ہوتی تھی. جیسے سارے جتنے جانور تھے وہ میرے ہاتھ میں آ کے ایسے ایکٹ کرتے تھے جیسے مر گئے ہیں, لیکن جیسے ہی میں چھوڑتی تھی وہ بھاگ جاتے تھے ایسے کچھ. یہ پاکستان میں ہو رہا تھا؟ جی یہ پاکستان میں ہو رہا تھا. اس وقت میں 12 ایئرس کی تھی. پھر ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے پاکستان میں جو کیا بولتے ہیں کو میرے گارڈز یا جو میرے گھر میں کام کرنے والے تھے وہ کہتے تھے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے یا پتہ نہیں کیا. مگر آئی واز اونلی 12. مجھے بس چاہیے تھا کہ میں اس جانور کو ہاتھ لگا لوں, اس جانور کو ہاتھ لگا لوں. لیکن وہ پھر جانور بالکل جیسے they would be like stone, like completely like petrified. اور جب میں ان کو چھوڑتی تھی تو وہ بھاگ جاتے تھے. پھر when I was 13-14 کی تھی, somewhere around that time, I just remember کہ it was Independence Day and all my cousins went down. تو سب لوگ باہر گئے ہوئے تھے اور میں نہیں گئی. تو میری ایک دوست آئی ہوئی تھی میرے گھر. اس نے کہا تھا کہ اس کی خالہ they do this thing جس میں وہ ایک پیپر پہ ABC لکھتے ہیں and they call spirits اور ایسے کچھ. And she was like, do you want to do it? Like ہم لوگ ساتھ کرتے ہیں. And I said okay, کیونکہ ہم لوگ گھر میں اکیلے تھے, we were bored. تو پھر اس نے she drew ABC everywhere and you could call it like a makeshift Ouija board. So this could be reason number B. Like so it's either what followed us from abroad or it could be this. So in the makeshift Ouija board she just started to اسے مطلب چیزیں پتہ نہیں, she started to say something again and then she says whoever is here ہمیں بتائیں ایسے کچھ. اینڈ اور ہم دونوں کو اپنی فنگر رکھنی تھی ایک چھوٹی سی اس پہ. اینڈ اینی وے بہت بولتی اینی وے وہ چیز موو ہوئی اور مجھے لگا کہ she moved it. تو پھر میں نے اپنا ہاتھ ہٹایا and my door was somebody was knocking on my door. پھر میں گئی اپنا دروازہ کھولنے کے لیے اور it was my maid. تو وہ اندر آئی, اس نے کہا کیا کر رہے ہو آپ لوگ. and but my friend وہ she looked really scared, like genuinely scared, which confused me کیونکہ مجھے لگا کہ وہ ہلا رہی تھی وہ چھوٹا سا کیپ. اینڈ اس نے بولا کہ نہیں تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ and all that and I was very confused. لیکن اس کے بعد میرے کمرے میں سب چیزیں ہلنا اسٹارٹ ہو گئی, جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں, جیسے میرا اسٹف ٹوائے تھا ایک, I remember وہ ہلا تھا.
there was a picture on my wall, وہ تھپ تھپ ہو رہا تھا, and my maid was confused, کہتی یہ کیا ہو رہا ہے, and I just میں نے اس نے کہا ہم لوگ بھاگنا چاہ رہے تھے روم سے, تو we just picked up the paper, shoes میرے پیر میں نہیں گھس رہی, تو میں نے بس اپنے ہاتھ میں پکڑی, and we ran outside and the door opened. جب ہم روم کے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے ہم, and the room door opened and it shut really loudly. تو پھر ہم نیچے بھاگے, اور پھر دروازہ خود بخود کھلا اور خود ہی بند ہو گیا آپ کا. بند ہو گیا. لیکن جب تک ہم لوگ اتنا I became so scared, but I was also very confused. تو جب ہم لوگ نیچے بھاگے, میری امی نے ہم لوگ کی شکل پہ پتہ نہیں فیئر دیکھا, کیا دیکھا, انہوں نے کہا کیا کر رہے تھے, what were you guys doing. پھر انہوں نے وہ پیپر لیا میرے ہاتھ سے, and she was like یہ بھوت کون بلا رہا تھا. And I had no idea اس وقت کہ میری امی کو یہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتا بھی ہے. اینڈ تو میری امی نے کہا سچ سچ مجھے بتایا کوئی. اینی وے آج تو ہم بتانے لگے تھے, مائی مام سے کہا اچھا ایک بندہ بولے مجھے لے کے گئی باہر کہ تم بتاؤ, اور باقی دونوں کو بولا کہ جسٹ برن دا پیپر. تو میں باہر اپنی امی کو بتا رہی تھی, میرے ابو مجھے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہ تم چھوٹی ہو, تمہیں وہم ہو گیا کیونکہ تم بہت یو ور اسکیئرڈ, تم ڈر گئی اس لیے وہم ہوا. خیر پھر اس وقت تک میں انڈرسٹینڈ کرتی تھی, میں کہا اوکے شاید میرا وہم ہے, مے بی I'm a child, maybe I don't understand. اور پھر کچن میں سے چیخنے کی آواز آئی, پھر وہ پیپر سارا برن ہو گیا تھا, لیکن جو بیچ کا پارٹ تھا وہ برن نہیں ہوا تھا, اینڈ اٹ واز ٹرننگ یلو. اور ایک عورت کی کوئی لائک جسٹ لائک شکل بنی ہوئی آ گئی تھی, لیکن اس وقت تک مائی ڈیڈ واز لائک نو یہ صرف دکھائی دے رہا ہے, اٹس ناٹ ریئل. وہ ان سب چیزوں میں مانتے نہیں ہیں, تو ہی واز لائک اٹس ناٹ ریئل. تو میں اپنے ابو پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں. میرے ابو نے بولا یہ ریل نہیں ہے, تو وہ ریل نہیں تھا. تو اس کے بعد میرے کچھ آئے cousins, they was going to stay in my room, تو میں اس روم میں ٹھہری بھی نہیں. 2-3 weeks بعد میں بھول گئی. 2-3 weeks بعد اسکول سے ایک دن I come back, اور I felt like جو چیز اوپر پڑی ہوئی تھی on like a shelf, وہ اڑتی بھی it fell on me, اور جبکہ میں بہت دور ہوں اسے. تو اس وقت بھی مجھے I thought it was strange, لیکن پھر میں نے یہ بات بھلا دی. لیکن میری لائف اس کے بعد بہت زیادہ چینج ہونے لگی. Now let's take you to the time when I was in grade 8. اچھا ندا صاحب ایک سیکنڈ رکیے, یہ جتنے بھی واقعات ہوئے یہ پاکستان اور ڈیلس دونوں جگہ پہ ہو رہے تھے؟ نہیں, میں اس وقت ڈیلس میں نہیں تھی, I was in Nigeria, جو بلیک میجک کا واقعہ تھا. لیکن جو دوسرا واقعہ تھا, ریزن بھی, اس وقت میں آ گئی تھی پاکستان. اچھا ٹھیک ہے کہ وہ سب کو اسٹروکس ہو رہے تھے میرے گھر میں, سب ہاسپٹل. اور یہ جو اب آپ بتانے والی ہیں, جو آپ گھر کے اوپر والے فلور پہ گئیں اور سامان رکھا ہوا تھا وہ اڑتا ہوا آیا, وہ کدھر ہے؟ ان پاکستان. یہ پاکستان ہم نے چھوڑ دیا تھا نائجیریا. ٹھیک ہے. پھر میرے پر چیزیں ایسے I just so strange چیزیں ہوتی تھی, مگر میں چھوٹی تھی and I was so involved in other things in my life کہ میں نے, اور پلس مجھے نہیں پتا تھا کہ بلیک میجک کیا ہوتا ہے. بس مجھے پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوا تھا نائجیریا میں جس کو ہمیں چھوڑنا پڑا, سب مر رہے تھے. بس that was my understanding. Now I'm taking to grade 8. This is when strange things started. Like I would maghrib کے ٹائم پہ, the evening times, میں جب سب نیچے everybody would be praying, میں اوپر اپنے روم میں آتی تھی, میں تھکن فیل ہوتی تھی, اور میں I would lay down, اور میری پتہ نہیں کیوں ایک باڈی ایک دم سے تھک جاتی تھی and I would want to sleep. اور جب میں سونے لگتی تھی, like I'd be going into my sleep, just about like drifting. اس وقت اتنی میرے کانوں میں اتنی وسپرز ہوتی تھی, وسپر میں آنکھ کھل جاتی تھی اور پھر کوئی نہیں تھا. پھر یہ 2-3 دن ایسے ہوتا رہا. ایک دن وسپرز ہوتی رہی اور میں پھر بھی سوتی رہی. I was still going in my sleep کیونکہ I wasn't focused on the whispers. اور مگر ایسا لگتا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کریں. I was like, I don't understand. But anyway, جب بھی میں نے آنکھ کھولا تو کوئی نہیں تھا. تو اس بار میں نے آنکھ ہی نہیں کھولی, میں بہت تھکی ہوئی تھی, اور میرے کان میں کوئی اتنی زور سے somebody screamed کہ میرے کان کیسے, جب آپ کوئی آپ کے کان میں اتنی زور سے اسکریم کرتا ہے تو ایسے نہیں سے کان میں ایک ٹی سا ہوتا ہے, like a little sound, like آپ کے ایئرز بلاک ہونے ہوئے. تو I felt like وہ
ایک ایسا ہوا میں مگر جب اسکریم ہوئی تو میں اٹھنے سے پہلے I was running out the door. I told my mother کہ میرے ساتھ یہ ابھی کچھ ہوا ہے, something screamed in my ears. تو میری امی بھی مجھے کہتی تھی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, she just said بس just read your Ayatul Kursi and you'll be fine. And what happened around that time I don't remember, لیکن I know کہ بس وہ health issues میں start ہو گئے تھے بہت زیادہ. So I was more focused on school and health issues. Now I'm going to take you to the time when I was 16 to like 22. Mhm. These things I remember kind of well. Because I would see like shadows, but they were not there. میرے ابو بولتے تھے کہ it's all in our minds, کیونکہ میرے ابو بہت he used to be a big prankster when he was a kid. تو مجھے بولتے تھے کہ you can play with people's minds. میں کہا who's playing with my mind? کہتے کہ نہیں, you just need to focus on yourself. یہ سب چیزیں نا don't think about it. And I said okay. So I would not think about it. I'll just try to study and focus. مگر my behavior slowly میرا جو behavior تو اتنا aggressive ہوتی گئی, میں violent اور aggressive چیخنا چلانا, وہ جو میرے نیچر میں نہیں تھا, اور جب سے یہ ختم ہوئے میرے نیچر میں اب بھی نہیں ہے, لیکن بیچ میں تھا like aggressiveness اور violence اور یہ وہ وغیرہ بہت زیادہ ہو رہی تھی اس وقت. اینڈ پھر میرے ابو کو مجھ سے تھوڑا سا بلیو ہونے لگا, کیونکہ اس وقت تک جب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی, جیسے فار ایگزامپل اگر میں کیا بولتے ہیں, ہم لوگ اگر اوپر ہیں اور امی رات کے 3 بجے آ کے مجھے کچھ بول رہی ہیں, اور میں ایک بار اپنی امی کو میں کہا امی ابھی تو تھی یہاں پہ, کہاں چلی گئی؟ اور پھر جب میں نیچے میں 2 اور بہنیں وہ بھی تھی میرے ساتھ, اور کوئی برتن دھو رہا ہے, میں کہا اچھا امی نیچے ہے. تو we would go downstairs اور کچن خالی تھا, کوئی برتن نہیں دھل رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو ہم لوگ بھاگتے تھے واپس اوپر. پھر امی کو بتاتے, ابو کو بتاتے, مگر کوئی nobody believed. So ہم آپس میں ڈسکس کر کے بھول جاتے تھے. ایک دن میرے ابو نیچے بیٹھے ہوئے تھے رات میں, he was watching the news, 12 بج رہے ہوں گے like somewhere around, but مجھے پتا تھا لیٹ نائٹ تھا. اینڈ ایک دم سے وہ بھاگے ہوئے اوپر گئے میرے اپنے روم میں, اور مجھے وہاں سے فون آتا ہے کہ سارے ڈورز لاک کر لو, کوئی اگر کھٹکھٹائے کھولنا نہیں. I thought we were being robbed. تو میں نے ابو سے پوچھا کہ میں کہا should I call the police, what's going on? And پاپا نے کہا no, just hide and lock your room and don't come out. اور پھر کہتے اور انہوں نے یہ بھی رکھا تھا کہ I'm going to have a code. If I knock on your room and I say this code, then open the door, ورنہ نہیں کھولنا. So I really thought we were being robbed at that time. لیکن and I thought, and پھر میرے امی ابو روم میں آئے, they gave the code, I opened the door. پھر امی بتاتی ہیں کہ ابو کو ایکچولی وہ نیچے نیوز دیکھ رہے تھے, and he saw میری جو گرینڈ مدر ہے, جو ان کی امی ہے, میری گرینڈ مدر کے روم سے کوئی ان کی فیس میں نکل کے باہر آیا ہے. لیکن مائی ڈیڈ پہلے انہوں نے 1 سیکنڈ دھیان نہیں دیا, لیکن پھر ان کو یہ لگا کہ میری گرینڈ مدر وہ بہت زیادہ جھک کے چلتی ہیں, مگر یہ بہت سیدھی چل رہی تھی اور بہت ٹال تھی. میرے ابو ایک دم سے کھڑے ہوئے, ان کو دیکھ رہے تھے. شی واکڈ آل دا وے ٹو دا ڈور, اور پھر شی واکڈ آل دا وے بیک, اور وہ like she was tall, اور she was walking straight and walking really fast. لیکن جیسی وہ واپس میرے گرینڈ مدر کے روم میں گھسی, میرا ابو سب چھوڑ چھاڑ کے بالکل بھاگ کے اوپر آ گئے. اینڈ وہ کہہ رہے تھے میں نہیں نیچے جاؤں گا. میری چھوٹی بہن تھی اس وقت ان کے روم میں, تو وہ بول رہے تھے کہ ابو نے مجھے بھیجا کہ جا کے سب نیچے سے بند کر کے آؤ. بالکل ان کی سانس پھولی ہوئی تھی. she thought ابو کی شاید he's getting like a stroke or something, کوئی طبیعت خراب ہے, تو اس لیے اوپر آ گئے. لیکن ابو بہت زیادہ, that was the first time کہ میں نے اپنے ابو کو اتنا ڈرا ہوا دیکھا تھا. اینڈ وہ کہتے میں نہیں نیچے جاؤں گا, کوئی اور میرے بس میں, اور مجھے اور میری جو دوسری بہن تھی ان کو بولا کہ just lock the doors, don't open it. لیکن جو میری تیسری بہن تھی ان کو بھیجا نیچے, نے کہا کہ سب بند کر کے آؤ, مگر اس کو نہیں بتایا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو she was very angry afterwards کہ مطلب آپ نے ان دونوں کا خیال رکھا اور مجھے بھیج دینی. But anyway, پھر like یہ incident, I think that was the first time میرے ابو نے پھر سوچا کہ okay no, we have to contact somebody.
یا ایسے کچھ, because this is not normal. پھر now I'll take you to the time. But now I'm just going to take you through like highlights of my experiences. So one was this. Or yes, there was also, میں اس وقت, I think I was finishing my high school, and I had a tutor. I had many tutors come, but there was one tutor that, a very old man that came and he told me that your dad hired me to come and teach you. And I remember studying with him, but every memory جو میرے پاس ان tutor کے ساتھ ہے was very dark. Like almost جب بھی میں I think about it, it was almost like ہر چیز مجھے صرف ان کا فیس یاد ہے. مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ انہوں نے مجھے کیا سکھایا تھا. بس مجھے یہ یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بولا تھا کہ مجھے روز صبح اٹھ کے میڈیٹیٹ کرنا ہے opposite to the sun, اور پھر دھوپ میں دیکھنا ہے, ایسے کچھ. And I used to wonder why is he telling me this. جب بھی میں اپنے ابو کو پھر بعد میں نے آپ کو ابو سے پوچھا, وہ جو آپ نے ہائر کیا تھا میرے لیے ٹیوٹر جو آتے ہیں وہ اولڈ بابا, وہ کہاں ہے, وہ اب کیوں نہیں آ رہے؟ تو میرے ابو نے کہا میں نے کوئی ٹیوٹر نہیں ہائر کیا. میں کہا وہ آ رہے تھے روز, آپ کے سامنے آ رہے تھے, میں روز آ کے پڑھ رہی تھی, مگر میرے امی ابو کسی کو بھی نہیں یاد کہ ایک ٹیوٹر تھے جو آ رہے تھے اور مجھے کچھ سکھا کے جا رہے تھے, اور مگر مجھے بھی نہیں یاد کہ وہ کیا سکھا کے جا رہے تھے. I thought that okay, میں کہا کہ I became very very like fascinated with the human mind. So that's how I entered my degree in psychology. کیونکہ اس وقت I was very fascinated کہ wow, I can experience something that totally was not there. پھر when now I'm taking you to the time I turned 21. اس وقت اچھا ہمارے گھر میں ایک ٹریڈیشن ہے کہ whoever جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے پوری فیملی مل کے کیک لیتے ہیں, اس کے روم میں جاتے ہیں and they wish them happy birthday رات کے 12 بجے. So 11:30 ہو رہے تھے ایسے کچھ, مجھے پتا تھا کہ 12 بجے ان سب نے میرے روم میں آنا ہے, مجھے وش کرنا ہے. تو میں اپنے روم میں جا کے بیٹھ کے ویٹ کر رہی تھی کہ ابھی میرا کیک آئے گا. there's the you know the whole tradition. لیکن 12 بجے قریب ایک دم سے مجھے لگتا ہے انزائٹی, I don't know why, but out of nowhere مجھے ایک پینک اٹیک اسٹارٹ ہو گیا, انزائٹی اسٹارٹ ہو گئی, and then I felt like something was just dragging me by my feet. And جب اس وقت میری پوری فیملی اوپر آ رہی تھی and to wish me, لیکن what they saw was I was being dragged to the balcony. جو میرا روم ایک اینڈ تھا گھر کے, اور دوسرے گھر کے اینڈ میں there was the balcony. So they were just watching me being dragged onto the balcony. تو میرے پیچھے وہ لوگ بالکنی and اور مجھے جیسے بالکنی سے پھینکنے کے لیے کوئی ڈریگ کر رہا تھا. So my family did not understand کہ یہ ہو کیا رہا ہے. they just know that I know I was crying کیونکہ I was very confused. میں بہت ہی کنفیوز تھی, and they just dragged me. اس وقت پھر جب انہیں دیکھا کہ وہ بالکنی کا in our terrace وہ جو کیا بولتے ہیں اسے, ریلنگ ہوتی ہے, ریلنگ ہوتی ہے, تو اس سے جب میں اپوزٹ سائڈ پہ جا رہی تھی تب ان کو پھر او شٹ یہ کچھ ہو رہا ہے. پھر وہ انہوں نے مجھے گھسیٹ کے واپس آئے, they were very confused کہ یہ ہوا کیا. کسی نے بھی جو بھی چیز آپ کو ڈریگ کر رہی تھی وہ کسی نے نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں, آپ کو بھی نظر نہیں آئی؟ مجھے بھی نہیں نظر آئی, نہ ان کو نظر آئی. بس مجھے لگا کہ میرا پیر ایک سٹنگنگ سی چیز ہے, جیسے اتنا لائک بگ کائنڈ آف پریشر سا تھا میرے پیر پہ, لائک اے پریشر, اور وہ پریشر مجھے ڈریگ کر رہا. تو آئی واز ویری, اس وقت میں اتنی کنفیوز ہوئی. تو میری امی خیر بہت زیادہ اس وقت ڈر گئی تھی. انہوں نے کسی نے آ کے ان کو بولا تھا کہ کچھ باباز ہوتے ہیں ان کے پاس لے جائیں, وہ کچھ کرتے ہیں یہ وہ وغیرہ. Anyway, we went and there was a very strange looking place. مجھے یاد نہیں کون سی place تھی, لیکن I just a strange looking place, ایک apartment تھا, اس میں گئے. اور یہ کون سے شہر کی بات ہو رہی ہے؟ This is Karachi. کراچی. Yeah. So there was this Baba who gives me a taweez, and وہ کہتے ہیں کہ you have to wear this, and آپ کے پاس اتنے یہ ہیں, وہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے وغیرہ, آپ بس یہ پہنے. And he gave me a piece of paper لیمینیٹ کر کے, انہوں نے کہا تھا اس کو اپنے بیڈ کے اوپر لگا دے گا. Now when I wore that taweez, ایک ہفتہ 2 ہفتہ everything was fine, but now میری بلیاں بھی in my room were starting to hiss on things I couldn't see.
once I was sleeping اور میری rocking a chair پہ I saw like a silhouette کیونکہ اندھیرا تھا. I'm like, is there somebody sitting on my rocking chair? And then I was like, I switched on the light اور کوئی نہیں تھا. And I was very confused اور میری بلیاں بھی بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کسی چیز کو دیکھ رہی تھی. And I would be watching my TV shows all night. تو جو بھی وہ دیکھ رہی تھی I couldn't see اور میں confused تھی. میں کہ maybe there's a mosquito or something. لیکن اتنی چیزیں کچھ اور چیزیں انکریز ہو گئی تھیں which I felt very strange. میں کہ okay, if he's given me this taweez, I'm experiencing things, nothing has gone away. But one day I got curious and I cut open my taweez just to see what is in it. And I saw rows or columns بنے ہوئے تھے. And they were like numbers and things. This is not Ayatul Kursi or this is not part of the Quran. These are rows and columns with numbers. اور اس کے آس پاس چیزیں لکھی ہوئی تھیں. So I showed it to my mother. میں نے کہا مما یہ کیا ہے؟ تو مما نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے وغیرہ، لیکن میں کہا لیکن یہ قرآن نہیں ہے. So anyway پھر میری امی نے وہ چیزیں لائک امی نے کہا میں بہا دوں گی کہیں پہ، ایسے کچھ کر دوں گی. Then اس وقت we had maids گھر میں، لیکن میری امی ایکچولی جب کوئی میڈ آتی تھی she used to train the maid herself. تو وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میڈس کو کچھ بھی گھر کا نہیں بتانا، ان کو کسی بھی چیز میں کبھی بھی انوالو نہیں کرنا ہے، کیونکہ لاسٹ جو انوالو ہوئی تھی یہ تو وہ چھوڑ کے تو پھر امی نے کہا تھا میڈس کو انوالو نہیں کرنا. تو ہم نے کبھی بھی میڈس کو، ہم جب بھی بات کی اکیلے میں کی امی ابو سے، کبھی بھی میڈس کو ان چیزوں میں انوالو نہیں کیا، چاہے گھر میں کچھ بھی ہو رہا. سو مگر ون ڈے میری میڈ تھی اور ان کے ہسبینڈ اوپر چھت پہ سو رہے تھے and somebody slapped her, so she fell off the چارپائی. اور پھر وہ آئے اور میری امی کو بتایا، رو رہی تھی، مگر میری امی نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تمہیں خواب آیا ہوگا. and I wanted to tell her لیکن امی نے کہا نہیں، میں نے اس کو بہت مشکل سے ٹرین کیا، کوئی کچھ بھی نہیں بتائے گا. so I was like okay. پھر ایک دن میری میڈ آئی روتے ہوئے، کیونکہ کہتی ہے کہ وہ اور ان کی بہن دونوں میرے یہاں کام کرتی تھی. تو ان کی بہن میری امی کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی ہاف این آور سے، لیکن وہ روتے ہوئے آئی، کہتی ہے اپنی بہن کو دیکھ کے بولتی ہے کہ تم مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچی؟ تو وہ کہتی ہے کیا مطلب؟ وہ پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی، وہ بہت بھلک بھلک کے رو رہی تھی. تو میری امی نے پوچھا کہ کیا ہوا، what happened؟ تو کہتی ہے کہ اس نے ابھی میرا گلا دبانے کی کوشش کی، مجھے مارنے کی کوشش کی. میری امی نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، یہ ابھی میرے ساتھ پیچھے تھی، اس نے میرا گلا دبایا. میری امی نے کہا نہیں، کب سے ہمارے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی. لیکن وہی دن تھا کہ جب وہی ٹائم تھا کہ وہ دونوں لائک میری امی اور ان کی بہن ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اینڈ دے سو کہ 2 فیٹ، بس 2 فیٹ بھاگتے ہوئے گزرے. اور میری امی اور وہ کیا میری امی وہ دیکھ کے انہوں نے کہا ڈیڈ یو سی دیٹ؟ نے کہا آپ نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھا. یہ کیا تھا؟ یہ 2 پیر کیسے گزرے یہاں سے؟ جسٹ فیٹ. لیکن اسی وقت پہ وہ روتی ہوئی آئی، کہتی ہے کہ میرے ساتھ ابھی اس نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی، مجھے مارنے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر میری امی نے اس کو کہا کہ دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم وہ مگر وہ جس طرح لائک شی واز کرائنگ. میں نے امی کا بتا دیں اسے، لیکن میری امی نے کہا اچھا گو ٹو سلیپ، جب تم اٹھو گی پھر. So she went to sleep and when she saw in her dream کہ کوئی عورت تھی اور وہ اس کو بول رہی تھی کہ میں اگلی بار نہیں چھوڑوں گی یا ایسے کچھ. So she woke up with high fever. She was begging my mother کہ میں اپنے I want to go back to my village. I just want to go. I want to leave. میری امی نے کہا نہیں دیکھو just don't worry, we will solve this problem. آپ کہیں نہیں جاؤ ابھی، آپ ویٹ کرو، don't be afraid. تو یہ سب چیزیں لائک ہوتی ایک دم. پھر one day میری میڈ میں اس وقت گھر پہ نہیں تھی، I was out، میں اپنی فرینڈس کے ساتھ تھی. لیکن میں گھر واپس آئی اور میں نے بس یہ دیکھا کہ میں گھر آئی ہوں اور وہ مجھے دیکھ کے بہت چوکی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت سارے کلوتھز ہیں، اس نے سارے کلوتھ گرا دیے زمین پہ. she ran to my mother اینڈ جب میں آئی تو وہ میری امی اور وہ دونوں کچن بات کہتی کہ میں نے ابھی آپ کو اوپر دیکھا ہے بالکنی پہ جب she was taking clothes. تو کہتی ہے میں ساری چیزیں میں
पिछले 15 minutes I was on the balcony, और 15 minutes से आप मेरे साथ balcony पे ही थे, and you were just walking back and forth, और आप मेरे साथ ही थे, तो आप अभी बाहर आप गेट के बाहर से अंदर कैसे आ रहे? तो मैंने कहा मैं अभी आई हूँ घर, मैं कल से नहीं हूँ घर, मैं कल से नहीं थी घर पे, तो आपने मुझे नहीं देखा. तो शी वॉज वेरी श्योर, कहती नहीं आप मेरे साथ ही थे, लाइक यू वर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं हो. एनीवे आई ट्राई टू, मेरी अम्मी ने फिर भी उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि शी वोंट लीव. एनीवे I was very interested in the human mind. So I had to graduate. So I went to the US. So I was studying like psychology. मैं वापस आई. Everybody saw dreams कि मुझे वापस नहीं जाना चाहिए. So my dad was like, no, सबने मेरा पता नहीं खून खराबा देखा था. तो उन्होंने कहा okay, you can't go back. Then I was like, okay, if I can't go back to the US, so I'm just going to go somewhere else. So I went to the UK. UK say I was studying, so 1 year in the US, 2 years in UK, and then in 6 months before coming back to Pakistan, which I had no idea कि मैंने आना है वापस, लेकिन 6 months before मुझे dreams आते थे. अच्छा, this is very interesting. जब तक मैं UK में गई थी, everybody thought that I had some kind of ability which I didn't have. जैसे अगर किसी के घर में कुछ हो रहा है, and I'd be like, this house has very strange. Everybody be like, yes, we've been experiencing strange things. How did you know? Things like that. But that's not important. But important was that I was getting dreams, okay, water lilies and dolphins every night in my dream. Water lilies and dolphins. They had no meaning to me. So 6 months later, my Abu mujhe phone karte, and he's like, beta, you have to come back. It's very important that you come back. Anyway, मैं आई वापस पाकिस्तान, and I was like, मैं अपनी beach studies, मेरा 1 year रह गया था, मैं छोड़ के आना पड़ा था. And I was like, I don't understand why. मगर अब्बू ने कहा नहीं, look, you just personal reasons. मगर अब्बू ने कहा, try to find admission here. I went for admission, an interview. They asked me, why do you want to do that? I'm like, I don't. And I started to tell them about, like, I'm interested in looking at like the metaphysical things like Reiki and Reiki healing and different kinds of metaphysics. That's my interest at this moment in time. This told me about कि एक औरत बैठती है वहाँ पे, उनको जाके देख ले. My sister just knew एक औरत है and she's on 26th Street. But anyway, मेरी बहन ने पता किया, उन्होंने कहा, oh, look at this, she has all these courses. I say there's no harm paying her a visit. I went to visit her. और जैसे ही मैं उनके ऑफिस के अंदर घुसी, I saw water lilies and dolphins everywhere. उसी तरीके की जो आपको नजर आते थे. चिक ख्वाब में actual water lilies and actual dolphins दिखाई, लेकिन उनके ऑफिस के अंदर there was like all the decor was water lilies and dolphins. So it was very intriguing to me. I told her, I'm like, I've been dreaming about water lilies and dolphins for the past 6 months before I came to Pakistan, and I come in your office and all I see is water lilies and dolphins. She was like, oh, really? Tell me more about these dreams and blah, blah, blah. Phir unne mujhe bola ki acha, I want to teach you things that are not part of my course. But I think that your dreams brought you here to me for those courses. And I said, okay, let's go with it. But anyway, अच्छा अनिता, एक सेकंड. अब तक आपका वो जो साइकोलॉजी या जो अभी आप पढ़ाई करने वाली थी वो शुरू हो गई थी? जी. तो मेरा 1 ईयर बाकी था. मैं यूके में थी, मेरा 1 ईयर बाकी था, लेकिन अब्बू ने मुझे पर्सनल रीजन की वजह से बुला लिया था वापस. सही. एंड आई थिंक मेरा उस वक्त साइकोलॉजी से थोड़ा सा दिल हट गया था, बिकॉज मेरे एक प्रोफेसर थे जो, आई थिंक जब उनकी क्लास स्टार्ट हुई थी, उन्होंने सबसे पहले बोला था हम लोग को कि देखें, whatever you study, most of it is based on theories. We don't have actual facts. सही. Most of them, and that kind of like disheartened me, because I had to do my master's के बाद you have to do your PhD, which was my plan. If I'm going to become a full-fledged psychologist, but I'm going to do all this based on theories, which was still interesting, because itna ho gaya, I should just complete it. I had to go back. Then I ended up in her office. She told me about these courses that कहती हैं आपकी dreams, आपकी जो dreams हैं, they brought you here for these specific courses जो मेरी course list में नहीं है.
Hmm. They were called Hiku, which was a blue star celestial energy. Hiku. And yeah, Hiku. So it's actually blue star celestial energy. Just may you study old Egyptian like symbols, Mm-hmm. and wo old Egyptian symbols, you have to like meditate on them, and you have to draw them in a specific way in your mind, and you do astral projection. Astral projection, I remember I used to try practice QK all day. You have to stare at your fingers. QK, once you astral project, I mean, what if you? I mean, also how to roam around in your dreams. क्योंकि when you're in your dreams, you cannot see all your fingers. कभी आपको six दिखाई देती है कुछ. So it's like you look at your fingers multiple times a day. So जब आप dream में अपने fingers देखो, like so you'll know that you are dreaming. So you become aware in your dream. तो ये सब चीजें थी. And unlike Reiki, like seminar, जिसमें आपका 3 day का course होता है, आप जाके सीखते हैं, she would put you through like a test. You have to heal a plant, then you have to heal an animal, then you have to heal a human. ये प्रोग्रेस होती है. जी, तो आप heal a plant मतलब एक फूल जैसे मर रहा होगा, आप ऐसे दे दो जैसे आपने उसमें जैसे वही कंडीशन होती है, जैसे अगर आप पानी, सॉल्ट और शुगर डाल दो, जैसे प्लांट दोबारा नहीं रिवाइव हो जाता है. तो कहती है आपको इस तरह रिवाइव करना है विदाउट एनीथिंग, जस्ट विद एनर्जी. So I found that very intriguing. उस वक्त I was learning, उस वक्त मुझे याद है कि I had to give my test, I was practicing, and I had a lot of like hamsters and guinea pigs. Now, अगर आपने कभी पाला है guinea pig, तो आपने note किया होगा कि when one is about to die, तो पहले उसका half body सारा paralyzed हो जाता है, and then they have like a seizure, and then they die. So and जब मैं उस वक्त practice बहुत ज़्यादा कर रही थी in symbols की, so I don't know how, लेकिन my dog, for example, was going, मेरी सुबह 5-6 बजे आँख खुली, and ऐसे like out of nowhere खुली, and मैं straight away वहीं गई जहाँ घर के पीछे जहाँ मेरा कुत्ता था, because एक heart में feeling थी कि there's something happening to my dog. तो मैं आँख खुली और मैं वहीं गई और देखा कि my dog was dying. या फिर और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी आँख खुली, and I knew that I had to visit a specific guinea pig that was dying, and I went there. क्योंकि दिन रात अभी मैं यही सीख रही थी, तो when I saw it was dying, तो मैंने फौरन वही symbols draw करना start कर दिया था दिमाग में, और उसके साथ बैठ गई मैं, and थोड़ी देर में he started to move around normally. तो I was like, wow, this actually works. लेकिन उसको बचाने के बाद every third day मेरा कोई और animal मर रहा था, और बहुत strange हालात में मर रहे थे, जैसे strange positions में, my hamster strange position में, guinea pigs, my mouse, my snake, हर चीज बहुत अजीब तरीके से they were dying, which I found उस वक्त मैंने ये चीज connect नहीं की थी. But बाद में, बहुत बाद में, I think recently only, कि मुझे पता चला कि the Egyptian symbolism that I was practicing was actually part of an old Egyptian black magic, and I had no idea. And I was उस वक्त I just thought this was part of, I mean, if you look it up, they just say it's a high level Reiki. That's all it says it is. So I was blue star celestial energy. Yeah. Anyway, it's just supposed to be a high level Reiki. But I actually enjoyed doing this because उस वक्त she would get me to do things like scan people, right? She's like, it's called human energy vortices. You're going to scan people. You're going to tell me all the images जो आपको दिखाई देती हैं. या फिर मुझे rooms को, animals को, हर चीज को मैं scan करूं. कहती है the Buddha used to do this. And उस वक्त I was looking into like Buddhism and Taoism and all just studying different things. क्योंकि or what else was I going to do? But anyway, मैं ये सब कर रही थी, and I went really really far away. मगर उस वक्त ये भी था कि I was जैसे she would like teach me how to put thoughts in people's heads. Like she says, you can imagine like something and transfer it to somebody's head. Anyway, there were so many strange things. Anyway, we'll move on from that. But that made
میرے لیے وہ سب چیزیں نا لائک بہت زیادہ عجیب ہو گئی تھی بیکاز لائف میں میری چیزیں اب اور انکریز ہو گئی تھی. اب میرے جو 3 Rottweilers سموئڈن میں جتنے کتے تھے میں اتنی رات میں زور زور سے روتے تھے. مائی ڈاگس کبھی بھی نہیں کسی چیز سے ڈرتے تھے, لیکن رات کا وقت آتا تھا اینڈ وہ اگر ہم لوگ گھر کے اندر آئے, گاڑی جیسی ڈور کھلتا تھا وہ گاڑی کے اندر گھس کے بیٹھ جاتے تھے. they were so scared, وہ کام پہ ہوتے تھے اور کسی چیز پہ گرال کر رہے ہوتے تھے, ڈر رہے ہوتے تھے. اور میں نے کسی چیز کا کنیکشن نہیں کیا تھا کہ میرے یہ سب کرنے کی وجہ سے اب میرے سارے جانور پریشان ہو گئے. گھر میں اور چیزیں ایکٹیویٹیز انکریز ہو گئی تھی. میری میڈ کے ساتھ یا میری ابو کے ساتھ. اور پھر میری جب پھر میں نے اپنے روم میں I had all the symbols up. ایک دن میری بہن میری سب سے چھوٹی بہن تھی, وہ اس وقت بڑی ہو گئی تھی. she came running into my room, کہتی ہے somebody just screamed in my ears really loudly. اور پھر میں نے کہا was the scream like this, اور میں نے چیخ کے دکھا and she ran into my mother's room. میں نے کہتی ہاں مما آپ یہ مجھے ڈرا رہی ہے. میں نے کہا نہیں, کیونکہ جب میں کلاس 8 میں تھی کیونکہ اس وقت تک میں گریجویٹ کرتا ہوں, like I was past یونیورسٹی نا. میں نے کہا نہیں, میں اپنی چھوٹی بہن کو بتایا کہ جب میں چھوٹی تھی تب میں کہا ایسا اسٹارٹ ہوا, ڈیڈ اٹ اسٹارٹ ود لائک وسپرز, اور پھر زور سے کسی نے چیخا تمہارے کان میں. کہتی ہاں, یہ ایگزیکٹلی جو میرے ساتھ ہوا وہ میری بہن کے ساتھ اسٹارٹ ہو گیا تھا, اور پھر میرے گھر میں چیزیں انکریز ہوتی گئیں. Were you going to say something? نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ اصل میں باقی لوگ بھی ویٹ کریں, آپ ذرا کنکلوژن کی طرف آ جائیں, کیونکہ وہ بہت لمبی کال ہو گئی. Yeah, I'm sorry, واقعی میں بہت لمبی ہو گئی ہے. نہیں کوئی بات نہیں. اصل میں آپ نے بہت انٹرسٹنگ بہت ساری انفارمیشن شیئر کی ہے جو سننے والوں کے لیے بہت, اگر ہمارے یہاں لوگ انفارمیشن اور نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری انفارمیشن تھی آپ کی کال میں. خیر وہ آپ کنکلوژن کی طرف جائیں. کنکلوژن کی طرف اوکے فائن I'll just conclude. پھر باقی بہت ساری اپس اینڈ ڈاؤنس ہوئے وغیرہ, اور پھر یہ ہوا اینڈ میں کہ یہ چیز میرے ساتھ ایسے چپک گئی کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کب میں ہوں یا کب میں نہیں ہوں. لوگ مجھے بولتے تھے کہ تم نے یہ باتیں کی یا یوں کیا یہ کیا, اور میرا بیہیویئر میں خود ہر چیز بہت چینج ہو گئی تھی. میری امی کبھی بولتی تھی کہ میری آنکھوں میں دیکھ کے بولتی تھی کہ, اور ایک دم سے she used to start reading something. پھر مجھے ایکچولی میں ایک انکل ملے, میری امی کو انہوں نے پہلی بار بتایا کہ رقیہ کیا ہوتا, ہمیں نہیں پتا تھا. اور پھر میری امی نے گھر کے چیزیں کرنا اسٹارٹ. 6 months 7 months لگ گئے. پھر ہم we got rid of it somehow, جو لگا تھا. لیکن پھر میرے ساتھ چپک کے went into my like سسرال, وہاں پہ بہت چیزیں ہوئی. and مگر then I came very close to Islam again. I started to actually I figured out یہ ہوتی ہیں. I went for meeting like Rakis, learning Ruqya myself and doing everything. اور اب یہ ہے کہ everything has gone better, مگر this was literally an experience of so many years جو ملا کے نا changed my life kind of.